अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अपना 5वां बाब दुनिया की आबादी जो है वो शुरू किया था। उसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, थोड़ा आबादी के बारे में जाना था हमने, और उसके अलावा कम आबाद आबादी और गुंजान आबाद आबादी, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। थोड़ा सा उसके यानी कि इन्वायरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आबादी कम है और कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, या कौन से शहर या इलाके आप कह सकते हैं। अब इनकी वजूहात भी होती हैं, वो भी थोड़ा सरसरी हमने पढ़ी थी। अब मज़ीद इसको थोड़ा आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं अपना पेज नंबर 52 की तरफ। ओपन योर बुक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुंजान आबादी या कम आबादी के असबाब, यानी वजूहात। सबब की जमा जो है वो असबाब है, यानी किसी इलाके में अगर आबादी कम है या ज़्यादा है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी इलाके में आबादी या कम होने की वजूहात जो हैं वो इसमें आपको बताई गई हैं। 3, 4, 5 वजूहात हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं। नंबर 1 पहले हम पढ़ते हैं जोग्राफियाई अवामिल। सबसे पहला जो फैक्टर है अवामिल जो हैं वो ये हैं जोग्राफियाई होते हैं, जिसको लोग कहीं भी सकूनत इख्तियार करते हुए देखते हैं। किसी इलाके की ज़मीन हमवार, नरम और ज़रख़ेज़ हो तो उसे आबाद करना और सकूनत के काबिल बनाना आसान होता है। सकूनत मतलब वहाँ रिहाइश इख्तियार करना, वहाँ रहने के काबिल बनाना। उसमें खेती बाड़ी और बागबानी के ज़रिए पैदावार और ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी मुहैया की जा सकती हैं। ऐसे इलाकों में रिहाइश इख्तियार करना, घर बनाना और ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना निस्बतन आसान होता है, इसलिए ऐसे इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। इसके बरक्स दुश्वार गुजार इलाके, पहाड़, जंगल या बंजर और बेआबो गया ज़मीन सकूनत के लिए मौजू नहीं होती, इसलिए ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम होती है। अब इसमें आपको बताया गया कि ऐसे इलाके जहाँ ज़मीन हमवार हो, नरम हो, ज़रख़ेज़ हो, जहाँ खेती बाड़ी और बागबानी मुमकिन हो, ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात बआसानी वहाँ पे मुहैया की जा सकती हैं, वहाँ घर बनाना और रहना भी आसान होता है। जबकि इसके बरक्स वो इलाके जो दुश्वार गुजार होते हैं, यानी पहाड़ी इलाके हैं या दूर दराज इलाके हैं, जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया या बंजर कोई इलाका हो गया, वहाँ पे सकूनत इख्तियार करना यानी रिहाइश इख्तियार करना वहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि ना ज़मीन वहाँ पे मौजू होती है खेती बाड़ी के लिए, ना पानी की सहूलियात सही होती है। इसलिए ऐसे इलाकों में लोगों की आबादी कम होती है निस्बतन उस इलाकों के जहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो ये पहला फैक्टर था। अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा आबो हवा। जिन इलाकों की आबो हवा अच्छी हो और बारिशें वक्त पर हों, वहाँ सेहत अच्छी रहती है। आबो हवा का भी बहुत अहम रोल है, अहम किरदार है। लोग खूब मेहनत करते हैं, पैदावार भी बहुत होती है। अगर आबो हवा अच्छी होती है तो लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है, लोग भी एक्टिव रहते हैं, मुस्तनद रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। खुराक भी वहाँ पे कसरत से मुयसर आती है। दरियाओं की वादियों में भी ज़मीन नरम, ज़रख़ेज़ और ज़राअत के लिए मौजू होती है, इसलिए इन इलाकों में आबादी अमूमन ज़्यादा होती है। दरियाओं की वादियों में भी आबादी ज़्यादा होती है। बड़े बड़े कदीम शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद थे। मिस्र की वादी, वादी नील, भारत की वादी गंगा जमुना, पाकिस्तान की वादी सिंध और इराक़ की वादी दजला और फुरात इसकी मिसालें हैं। मोतदल और नीम गर्म आबो हवा वाले इलाके जहाँ बारिश काफ़ी होती है अक्सर आबाद हैं। मसलन बहरारूम की आबो हवाओं का खित्ता, मानसून आबो हवा का खित्ता। इसके मुकाबले में शदीद सर्दी और शदीद गर्मी वाले इलाके, इस्तवाई जंगलात और सहराई इलाके कम आबाद हैं। यानी कि मानसूनी आबो हवा का खित्ता और बहरारूम की आबो हवा के खित्ते में आबादी जो है वो अक्सरियत यानी बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है। इसके मुकाबले में ऐसे इलाके जहाँ पे मौसम शदीद सर्द होता है या फिर शदीद गर्म होता है, जैसे कि जंगलात या सहरा वगैरह हो गए, ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम होती है। तो ये हमारा आबो हवा का था। अब तीसरा पॉइंट है इसका मादनी पैदावार। अब तीसरा पॉइंट मादनी पैदावार है। वो इलाके जहाँ कीमती मादनियात पाई जाती हैं, मसलन कोयला, लोहा, तेल, गैस, कीमती पत्थर या और कोई भी कीमती मादनी, सोना, चांदी, मार्बल, ETC वगैरह, तो वहाँ रोज़गार हासिल करने के मौके ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे इलाके भी गुंजान आबाद हो जाते हैं।
کیونکہ دیکھیں روزگار بھی ایک اہم آپ کا ذریعہ ہے، روزگار کو بھی لوگ ترجیح دیتے ہیں، روزگار کے لیے بھی لوگ پھر ایسی جگہ پہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں جہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہوں، تو ایسے علاقوں میں نقل و حمل کی سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں، معدنی دولت کے حامل علاقوں کے قریب کارخانے اور فیکٹریاں بھی قائم ہو جاتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے شہر وجود میں آ جاتے ہیں اور آبادی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ معدنی ذخائر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ راستے بھی اچھے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان معدنی ذخائر کو مارکیٹ تک پہنچایا جا سکے، اور وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ کارخانے اور فیکٹریاں بھی قائم ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہاں پہ لوگوں کی آبادی بڑھتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑے بڑے یا چھوٹے پہلے شہر وجود میں آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ شہر بڑھتے بڑھتے آبادی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا تجارتی شاہراہیں۔ جو مقامات یا علاقے تجارتی شاہراہوں کے آس پاس واقع ہوں وہاں آبادی بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ بڑے بڑے روڈ جہاں سے تجارتی سامان گزرتا ہے بڑے بڑے ٹرکوں کے ذریعے، تو ایسے علاقوں میں آس پاس کے جو مقامات ہیں وہاں پہ جو رہائش ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایسے علاقوں میں بھی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ خشکی کے علاوہ بحری اور ہوائی راستے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، چنانچہ ایسے شہر اور علاقے جہاں تجارتی منڈیوں کے علاوہ بڑی بندرگاہیں اور ہوائی اڈے ہوں وہاں بھی آبادی بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسے علاقے جہاں تجارتی منڈیاں ہوں یا اس کے علاوہ وہاں پہ بندرگاہیں ہوں یا ہوائی اڈے ہوں یا اور کوئی ایسی تجارتی سرگرمی ہو رہی ہو تو ایسے علاقوں میں بھی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے سیاسی اور اقتصادی حالات۔ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن کی بدولت جو ہے کسی بھی علاقے میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ ان علاقوں میں ان شہر میں بستے ہیں اور سکونت اختیار کرتے ہیں۔ سیاسی اور اقتصادی حالات، ایسے علاقے جہاں سیاسی حالات پرسکون ہوں، لوگوں کو معاشرتی آزادیاں اور معاشی سہولتیں میسر ہوں، وہاں کی آبادی زیادہ گنجان ہوتی ہے، یعنی ایسا شہر یا ایسا ملک جہاں پہ لوگ پرسکون ہوں، جہاں پہ سیاسی حالات بھی پرسکون ہوں، ہر طرح کی آزادی ہو، معاشی سہولتیں ہوں، کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، کسی قسم کی مارا ماری، کسی قسم کا جو اس طرح کے حالات خراب ہونا، سیاسی یا مذہبی کسی ٹائپ کا مسئلہ نہ ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سیاسی، مذہبی اور سماجی وجوہات کی بنا پر آبادی ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ اس ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، وہاں رہنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ جس طرح تقسیم کے وقت ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور لاکھوں غیر مسلم بھارت منتقل ہو گئے تھے، حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پرسکون رہ رہے تھے، لیکن سیاسی حالات نے جیسے کروٹ لی اور سیاسی حالات بدلے تو سارے لوگوں کا سکون جو تھا وہ برباد ہوا، اس لیے لوگوں نے مائیگریشن کی اور انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ اسرائیل کے ناجائز قیام کے بعد دنیا بھر کے یہودی فلسطین میں آ کر جمع ہو گئے اور ان کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ فلسطینی مسلمان پڑوسی ملک میں یعنی پڑوسی مسلم ممالک میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ تو یہ تمام حالات تھے جو ہم نے جانے کسی بھی جگہ کے کسی بھی شہر میں کم آبادی یا گنجان آبادی ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے دوسرا ٹاپک، یہ ہمارا ختم ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی آبادی میں اضافہ۔ اب یہ تھوڑا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اس سے، یہ پاکستان کی آبادی کے بارے میں بتا رہا ہے، تو پڑھتے ہیں اس کو۔ دنیا کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جن ممالک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان میں پاکستان اور کئی دوسرے ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی موجودہ آبادی 200 ملین ہے۔ اس آبادی میں سالانہ 2.1% یعنی 2.1% اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی کا یہ اضافہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کے وسائل پر دباؤ بڑھے گا اور بہت سارے سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہوں گے۔ دیکھیں آبادی کا فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک شہر ہے اس کی آبادی 2 لاکھ ہے اور وہاں پہ صحت کی سہولیات کے لیے 10 ہاسپٹل موجود ہیں تو آنے والے اگر 2 سالوں میں وہاں کی آبادی 5 لاکھ ہو جاتی ہے، بڑھ کے ڈبل ہو جاتی ہے یا ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاسپٹل کی تعداد بھی یقینی طور پہ بڑھانی پڑے گی، ورنہ حکومت پہ، ریاست پہ بڑا دباؤ آئے گا اور لوگوں پر بھی وسائل جو لوگوں کو میسر ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک فار ایگزامپل اگر 10 بندوں کے لیے
یا 100 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر موجود تھا تو آبادی بڑھنے کے بعد 1000 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہوگا۔ اس لیے آبادی کا اہم رول ہے، ہر چیز میں یہی ریشو ہے۔ تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آبادی بڑھنے سے بنیادی ضروریات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیداوار میں اضافہ نہ ہو تو لوگوں کو کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اسی طرح سے اگر کھانے کی کوئی چیز ہے یا آپ کی فصلیں وغیرہ ہیں وہ اگر پوری ہو رہی ہیں آبادی بڑھنے کے بعد، پھر ان کی گروتھ بھی بڑھانی پڑے گی۔ اگر نہیں بڑھائیں گے تو وہ ڈسٹریبیوشن میں کم پڑ جائے گی، اس لیے کئی لوگ ایسے رہ جائیں گے جن تک وہ وسائل نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آبادی اور پیداوار میں تناسب اور توازن قائم رہے۔ یا تو اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ وسائل کو بھی اس کے لیول کے حساب سے بڑھایا جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل کام میں لا کر خوب محنت کر کے پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ آبادی کے پھیلاؤ اور اضافے کی وجہ سے جو نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب وہ رجحانات کون سے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے آبادی کی نقل مکانی، یعنی دنیا میں صنعتی انقلاب کے بعد روزگار، تعلیم اور بہتر معیار زندگی کی تلاش میں آبادی دیہات سے شہروں کی طرف منتقل ہونے لگی، کیونکہ دیہاتوں میں کچھ سہولیات ایسی ہوتی ہیں تعلیم کی یا صحت کی جو بہتر روزگار کی جو اویلیبل نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تو یہ بات ہے۔ اور جب کوئی ملک زرعی معیشت سے صنعتی معیشت کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو دیہاتوں سے ایک بہت بڑی تعداد قصبے اور شہروں کی جانب رخ کرتی ہے اور دیہی آبادکار وسیع پیمانے پر شہروں میں نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ اس عمل میں شہری علاقوں میں آبادی میں اضافہ ہوتا ہے اور آبادی جو ہے دگنی ہو جاتی ہے۔ 1950 میں دنیا کی آبادی کا صرف 23% شہروں میں رہتا تھا، جو 1990 میں بڑھ کر 43% یعنی 43% ہو گیا ہے، اور اندازہ ہے کہ اب یہ شرح تقریباً 50% ہو گئی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مثلاً برطانیہ، جرمنی، سویڈن وغیرہ میں کل آبادی کا 80% حصہ شہروں میں رہتا ہے، کیونکہ سہولیات زیادہ ہوتی ہیں شہروں میں، اس لیے سے لوگ جو ہے زیادہ تر شہروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ شہروں میں منتقلی کے رجحان سے دیہاتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں آبادی کے اضافے کی شرح منفی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہاں آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ نقل مکانی یا ہجرت کر کے شہروں میں آباد ہونے والے زیادہ تر افراد کا معیار زندگی اپنے بزرگوں سے بہت بہتر ہو گیا ہے، اگرچہ کہ انہیں بھی ہجوم، افراد کی زیادتی، پست معیار کے مکانات اور ناکافی شہری سہولتوں کا سامنا ہے جو شہری مراکز کا رخ کرنے والے افراد کا مقدر ہیں۔ بڑے شہروں میں خصوصاً ان حالات و مسائل سے نپٹنے کے لیے کم ترقی یافتہ ممالک کی حکومتوں کو بے انتہا مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہروں میں بھی اگرچہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سہولیات کچھ دیہاتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں آبادی کا بہاؤ دیہات سے شہروں کی طرف ہے۔ آبادی کے اس بہاؤ نے شہروں میں سکونت یعنی رہائش، صحت و صفائی، علاج اور تعلیم کے مسائل کے علاوہ بے شمار انسانی اور سماجی مسائل پیدا کر دیے۔ اب شہروں میں سہولیات تو تھیں، لیکن شہروں میں اگر 2 لاکھ آبادی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 ہاسپٹل تھے، لیکن اب آبادی آپ کی سمجھیں کہ 6 لاکھ ہو گئی ہے، ہاسپٹل وہی 10 کے 10 ہیں، تو وسائل ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں، وسائل تقسیم ہو گئے ہیں، اس لیے شہروں میں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر دیہات میں کھیتی باڑی کو ترقی دی جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وسائل کو بھی آبادی کے ساتھ ساتھ یا تو انکریز کیا جائے، بڑھایا جائے، یا پھر آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر دیہات میں بھی کھیتی باڑی کو ترقی دی جائے، کسانوں کو مشینی آلات فراہم کیے جائیں، اچھے بیج اور مصنوعی کھاد اور آسان شرطوں پر قرضے دیے جائیں تو وہاں بھی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ دیہاتی یعنی دیہی لوگ جو ہیں، گاؤں کے لوگ، وہ بھی خوشحال ہوں گے اور انہیں خوراک، سکونت اور تعلیم اور اسپتال کی اچھی سہولتیں وہیں مہیا کی جائیں تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یعنی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف آئیں۔ تو دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ گاؤں میں ہی یعنی دیہاتوں میں ہی لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ آبادی کے بہاؤ کو شہروں کی طرف جو چل رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔
शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में भी इजाफ़ा हो रहा है, बदउनवानी को फ़रोग़ हो रहा है, जिससे माशरे का ढांचा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। लिहाजा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए आबादी को शहरों में मुंतकिल ना होने दिया जाए। वो इक़दामात कौन से हैं जो मैंने आपको बताए? 2 इक़दामात, या तो देहात में ही लोगों को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ ताकि वो माइग्रेट ना करें शहरों की तरफ, क्योंकि वो माइग्रेशन जो करते हैं यानी नकल मकानी जो करते हैं बेहतरीन सहूलियात की वजह से ही करते हैं। अगर जब वो सहूलियात उनको गाँव में ही अवेलेबल होंगी, मैसर होंगी, तो उनको कोई वजह नहीं रह जाएगी अपनी नकल मकानी करने की। इसी तरह से या फिर आबादी के इजाफे के साथ साथ वसाइल को भी बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ों को भी देखा जाए, गौर से कंट्रोल किया जाए ताकि माशरे से बदउनवानी, करप्शन और दूसरे जराइम में जो इजाफ़ा हो रहा है उसको रोका जा सके। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, थोड़ा इतना समझिएगा गौर से अच्छी तरह से। अब मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ आपको, उसके बाद जो है आप वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। अब इसमें पहला सवाल है, दुनिया में तकसीम आबादी का तनासुब बयान करें, और दूसरा सवाल, दुनिया में गुंजान आबादी वाले इलाके कौन कौन से हैं, वजाहत करें। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, इसको सफाई से अपनी रफ़ कॉपी पे करके चेक कराइएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।